آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اس بات کی نشانی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس سال زمین سب سرز ہو گئے، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر گئے، بارش خوب ہوئی۔ یہ بہت خوشحالی کا سال تھا، ایسا موسم مکے والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، یہاں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دادا عبد المطلب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا رب میرا بیٹا عبداللہ کی وفات تو ہو چکی ہے، آج اس کے گھر بیٹا دے دے، میرے بیٹے کی نشانی رہ جائے گی۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوس سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی، لگتا تھا رات کا دریا لہریں لے رہا ہے۔ اس ختم ہوتے رات کی سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر روشنی بکھرنے والا تھا۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا دن تھا، اس روز حلق آدم کا رات، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور پوری انسانیت و مخلوق اور دونوں جہاں کے رحمت، انبیاء کے سردار، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق 571 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ دادا عبد المطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کے کعبہ میں جا کر رب کو سجدہ کرے، اور اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بت گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی، اس دور میں ہر طرف کفر و شرک چھائی ہوئی تھی اور لوگ گمراہی میں بھٹک رہے تھے، گویا روحانی طور پر ہر طرح اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جو ہر روز اللہ چاند و سورج کے ذریعے دنیا کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریخی دلوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا کیا۔ ایک یہودی آیا تھا تجارت کے لیے مکے میں، تو اس نے حرام شریف میں شور مچا دیا، آج قریش میں کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لایا تو اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، پھر پلٹ کے دیکھا، مہر نبوت پر نظر پڑی تو اس نے کہا، اے بنی اسرائیل، آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی، اور کہا کہ اے قریش، عزت آپ کے گھر میں اتر گئی، اور اس نے کہا ایک دن آئے گا، اس بچے کا نام پوری کائنات میں روشن ہوگا اور پوری کائنات کو یہ بچہ روشن کرے گا۔ پورے مکے میں شور مچ گئی، ایک سمندر کی مچھلیاں دوسری سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی کہ آج کائنات کے سردار آ گئے، کائنات کے رحمت آ گئے۔ جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر پڑے، اور ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرے جسم سے نور نکلا، اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلے روشن ہو گئے۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اس وقت حضرت آمینہ کے گھر کے اندر تھی، میں نے دیکھا پورا گھر روشن سے چمک رہا ہے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے اونچی اور آہستہ آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لے آئے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت آمینہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ خوشبو نور خوبصورت ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ دادا عبد المطلب اپنے پیارے پوتے کو ہاتھ میں لیا، خانہ کعبہ کے سامنے مکہ کے سارے لوگ جمع تھے، اپنے پیارے پوتوں کو سب کو دکھایا اور ان کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے اس نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو دادا جان نے کہا میرے پوتے کو پوری دنیا میں تعریف کرے، اور دادا عبد المطلب نے پورے قریش کو دعوت دی۔